صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی کے لیے 3 سے 5 روز کی ڈیڈ لائن سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر جنگ بندی کی توسیع پر متفقہ رد عمل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی سے مطمئن ہیں۔ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم نہ تھمے، پھر حملہ، 3 بچوں سمیت 6 شہری شہید۔ طبینی فوج نے بیت اللحیہ میں ایک مسجد کے قریب شہریوں کے گروہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا، جس میں 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ جبالیہ میں اپنے گھر کا ملبہ ہٹانے والے شہریوں پر فضائی حملہ، 1 شہادت، دیگر زخمی۔ البریج پناہ گزین کیمپ کے مشرق میں فائرنگ سے 4 زخمی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایران جنگ میں شدید دباؤ کا شکار، ٹوٹ پھوٹ جاری۔ امریکی سیکرٹری آف نیوی عہدے سے فارغ۔ امریکی بحریہ چیف جان سی فیلن کی مدت ملازمت میں ایران نے خوف کی علامت امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو نشانہ بنا دیا تھا۔ امریکہ کو ہزیمت کا سامنا تھا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی حیثیت کو پھر رد کر دیا۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول اور سمندری خلاف ورزی پر مزید 2 بحری جہازوں کو روکنے کے مناظر جاری۔ ٹرمپ کا ایرانی بحریہ کو مٹا دینے کا دعویٰ رد ہو گیا۔ ایران نے اب تک مذاکرات کے لیے حامی نہ بھری، ٹرمپ نے مذاکرات کی امید ظاہر کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امید ہے کہ ایران جمعے تک بات چیت کی میز پر آ جائے گا۔ ٹرمپ نے امریکی اخبار سے گفتگو کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی دے دی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھی جائے گی۔ تناؤ کے دوران سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں۔ امریکی میڈیا نے وائٹ ہاؤس حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے نہیں، صرف 3 سے 5 دن کے لیے کی۔ ٹرمپ ڈیل کو جلد سے جلد فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لائن کا دباؤ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کرے گا۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی، دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ۔ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا، آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، دنیا آپ کی مسلسل منافقانہ بیان بازی، دعوے اور عملی اقدامات کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے واضح اور 2 ٹوک پیغام میں کہا، دشمن فوجی کارروائی یا دھونس سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ کہا، بحری ناکہ بندی اور عالمی معیشت کو یرغمال بنانا جنگ بندی کو بے معنی بناتا ہے۔ تمام محاذوں پر کشیدگی کو روکا جائے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے دوران آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ امریکہ پابندیاں ختم کرے تو ایران فوری مذاکرات کو تیار، ناکہ بندی ختم ہو تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید نے کہا، امریکہ ناکہ بندی ختم کرے تو مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ واشنگٹن کے فیصلے سے مذاکرات کے مستقبل کا تعین ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر مہدی محمدی کہتے ہیں، جنگ ہارنے والا فریق شرائط عائد نہیں کر سکتا۔ ناکہ بندی کا جاری رہنا بمباری سے مختلف نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سفارتکاری قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ جب محسوس ہوا سفارتکاری قومی مفادات کے لیے بہتر ہے تو اقدامات کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے بعد صورتحال کا جائزہ، پاکستان کا مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی قیادت ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی سفیر رضا میری مقدم سے بھی اہم ملاقات، امن کے لیے جاری مشترکہ کوششوں پر گفتگو۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں کسی بھی نئے تصادم کے حق میں نہیں اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت دفتر خارجہ میں اہم اجلاس، علاقائی صورتحال، عالمی پیش رفت اور آئندہ بین الاقوامی سفارتی مصروفیات کا تفصیلی جائزہ۔ اسحاق ڈار نے خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں پر واضح اور متحرک حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار پر روشنی ڈالی، پاکستان کی کوششوں پر اظہار اطمینان۔ اسحاق ڈار نے روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا، خطے میں امن کے لیے سفارتکاری ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ، مسائل کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔
اگر خطے میں لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن کو تباہ کن اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی للکار۔ بیان میں کہا ایرانی افواج مکمل طور پر الرٹ اور ہر قسم کی نئی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے موجودہ مرحلے میں بھی دشمن کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایرانی فورسز دشمن کے اہم اہداف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور کسی بھی ممکنہ حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ انتونیو گوٹریس کہتے ہیں توقع ہے کہ پاکستان کی کاوشیں جامع اور پائیدار حل کے لیے سازگار ماحول تشکیل پائے گا۔ جنگ بندی میں توسیع سے سفارتکاری اور اعتماد سازی کو موقع ملے گا۔ تمام فریقین جنگ بندی کو خطرے میں ڈالنے والے اقدامات سے گریز کریں۔ مشرق وسطی کی صورتحال نازک موڑ پر سب سے بڑی ترجیح ہے کہ دوبارہ کشیدگی کو بھڑکنے سے روکا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں فریقین کی حمایت کرتے ہیں۔ بیجنگ اس معاملے میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ایران کو جھوٹے وعدوں پر ٹرخایا گیا، اسے دھمکیاں دی گئی، دلاسے دیے گئے لیکن حقائق پر بات نہیں کی گئی۔ برطانیہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہم چاہتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، ایک جامع معاہدہ طے پائے اور آبنائے ہرمز کو بغیر کسی پابندی یا ٹول کے مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عالمی ہم منصب سے رابطہ۔ باس اراغچی نے کہا عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ نے ایک آزاد ملک پر حملے کیے، ایران نے اپنی سلامتی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت اقدامات کیے۔ اطالوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے، 4 افراد شہید، متعدد زخمی۔ حزب اللہ کے حملے میں زخمی امن فورس کا فرانسیسی فوجی ہلاک۔ لبنان اور اسرائیل کے براہ راست مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ لبنانی سفیر ندا حداد جنگ بندی میں 1 ماہ توسیع کی درخواست کریں گی۔ لبنانی صدر جوزف اون نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں داخلی امن کا تحفظ ایک سرخ لکیر ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سائر نے کہا کہ لبنان کے ساتھ کوئی بڑا اختلاف نہیں، امن اور تعلقات کی بحالی میں اصل رکاوٹ حزب اللہ ہے۔ ایران سے جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جوہری معاہدہ ختم کر کے ٹرمپ نے امریکہ کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری ڈونلڈ ٹرمپ پر برس پڑے۔ انکشاف کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بش، بائیڈن اور اوباما کو بھی ایران سے جنگ پر اکسایا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جھوٹ بول کر جنگ کی آنکھ میں جھونکنا غلطی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے رویہ نہ بدلا تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امریکی جوہری سائنسدان اینڈریو ہیک کا انکشاف۔ اینڈریو ہیک کی بات چیت ایک صحافی نے خفیہ کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی اور وائرل کر دیا۔ اینڈریو ہیک نے صحافی کے سوال پر ایران میں بچوں کی اموات کا اعتراف کیا، کہا جنگوں میں بچے مرتے رہتے ہیں، امریکہ کا جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پاکستان میں منکی پاکس پنجے گاڑنے لگا۔ کراچی میں ایک اور کیس رپورٹ، جن اسپتال میں 28 سالہ نوجوان میں ایم پاکس کی تشخیص ہو گئی۔ اسٹار گیٹ کے علاقے کا رہائشی متاثرہ شخص کے بازو، ہاتھ، پیر، گردن اور پیٹ پر دانے ظاہر ہو گئے۔ نوجوان 7 روز سے بخار میں مبتلا۔ اور گلگت بلتستان کے علاقے سوست اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.1 جبکہ گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز سوست سے 34 کلومیٹر مغرب میں تھا، تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔